السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی اس مہینے تنخواہوں سے ڈیڈکشن ہو چکی ہے۔ آپ کو پتا کہ پاکستان کے اندر سب سے آسان کام اگر آپ نے فنڈ اکٹھا کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اس پر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اس سے بھی آسان کام کیا ہے؟ اس پر آپ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اور فنڈ چاہیے تو آپ اس پر اور ٹیکس لگا دیتے ہیں، کیونکہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے وہ ایک چینل کے ذریعے آتی ہے، اکاؤنٹ جو آفس ہے اس کے ذریعے آتی ہے، بینک میں آتی ہے، تو اس کو تنخواہ ملتی ہی اس وقت ہے جب آپ اس سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ کسی کی 50,000 تنخواہ ہے، کسی کی 60,000، کسی کی لاکھ یا زیادہ، تو جو بھی تنخواہ چاہے وہ 1,000 آ رہی ہے چاہے 1 ملین آ رہی ہے، وہ اسی چینل سے آ رہی ہے۔ اور آپ کا اکاؤنٹ آفس ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے امپلیمنٹ کر دیتا ہے ٹیکس کو سرکاری ملازم کی پے کے اوپر۔ باقی جو طبقات ہیں معاشرے کے اندر، بہت سے ایسے طبقات ہیں کہ ان پر جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو ان کے پاس کافی ٹائم بھی ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر کافی فلاز بھی ہوتے ہیں، جہاں سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنی آمدن کم شو کر دیں، یا جو فائل ریٹرن کر دیں اس میں تھوڑی سی بہت وہ کچھ چیزوں کو کنسیل کر لیں، تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو ٹیکس ہے اس کو بچا لیں یا اس کو کم کر دیں۔ لیکن جو سرکاری ملازم کی انکم ہے، وہ اس کی سیلری ہے، اس کی پے ہے، وہ آپ کے آفس کے تھرو ہی آنی ہے، اور آپ نے اس کا ٹیکس جو ہے وہ پہلے کاٹ کر اس کو آپ نے تنخواہ اس کی بعد میں دینی ہے۔ تو اس لحاظ سے سرکاری ملازمین سب سے زیادہ اس معاملات میں وہ پس جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں یہ کام، پاکستان میں کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے یا کوئی بھی مسئلہ آیا ہے تو آسان کام کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کاٹ لی جائیں، ان پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ اور یہاں سے مجھے یاد آ گیا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک چیف جسٹس ہے پاکستان کے، انہوں نے ایک ڈیم فنڈ بنایا تھا، دیامر بادشاہ ڈیم کے نام پر ایک فنڈ تھا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا کہ ہم ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کریں گے۔ تو جب یہ بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، تو آپ کو پتا کہ پورے پاکستان بلکہ یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے یا اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے، پھر ہم خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات بھی کرتے ہیں، اور ان اقدامات کے ذریعے آپ کسی کی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو خوشنودی حاصل کرنے ہے ہمیں۔ تو اس وقت بہت سے اداروں نے، بہت سے لوگوں نے کیا کیا، صرف چیف جسٹس کو خوش کرنے کے لیے اپنے اپنے پورے اداروں کی ایک ایک دو دن کی جو تنخواہیں ہیں نا، وہ چیک کی شکل میں آپ نے اس فنڈ میں جمع کروائی۔ جاتے تھے لوگ، چیف جسٹس کے ساتھ تصویر کھنچوائی اور پورے ادارے کی جو تنخواہ ہے وہ اس کے حوالے کر دی۔ اس سے کیا ہوا، اس نے اپنی جیب سے تو نہیں نہ دی، اس بندے نے اپنے جو ملازمین تھے، اپنا ادارہ تھا، ان سے پوچھے بغیر تنخواہ کاٹی اور جا کر تصویر اپنی بنوائی، چیف جسٹس کو بھی خوش کر لیا اور ساتھ اپنی کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بھی خوش کر لیا۔ تو اس طرح کے کام بھی ہوتے رہے۔ ابھی وہ ڈیم کا فنڈ کدھر ہے، کس کے پاس ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، تو کیا اس کا ڈیم بنا یا نہیں بنا؟ تو کہنے کا مطلب کہ بعض دفعہ ہم ایسی باتیں کر لیتے ہیں، ایسی پالیسیز بنا لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نقصان، آپ کے نزدیک تو اس بندے کی ایک دن کی تنخواہ کٹی ہے، لیکن اس بندے پر اس کا کتنا اثر ہوا۔ آپ میکرو لیول پر دیکھتے ہیں نا، اگر مائکرو لیول پر دیکھیں تو جو سرکاری ملازم ہیں وہ کئی دفعہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتے ہیں، 20-25 تاریخ کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں بچ رہے، جس طرح آج کل مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازمین کا پورے مہینے کا ایک بجٹ ہوتا ہے، تو کئی دفعہ 1 یا 2 ہزار روپیہ بھی اس میں سے نکل ہے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سفید پوش لوگ، وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ان کی عزت نفس پر بھی حرف آتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یا میرے یا ہمارے ذہن میں عام طور پر سرکاری ملازم سے مراد صرف وہ ملازم نہیں ہے کہ جو آپ کو آفس میں بیٹھا نظر آ جاتا ہے، یا بہت اس نے اے سی وغیرہ لگایا ہے، یا وہ بہت اچھی لگژری لائف یا پریولیج لے رہا ہے۔ وہ چند لوگ ہیں، وہ 5 یا 10% ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی جو زیادہ تعداد ہے وہ اس طرح کی نہیں جس طرح کی ہمیں نظر آتی ہے، وہ کافی لوگ پریشان رہتے ہیں اور ان کے بجٹ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو مسئلہ آیا پاکستان کے اندر کہ ہم نے بچت کرنی ہے، انرجی کی سیونگ کرنی ہے، پیسہ بچانا ہے، انرجی بچانی ہے، تیل بچانا ہے، اس میں بھی ایک وفاقی جو گورنمنٹ تھی اس نے اعلان کر دیا، اس کے بعد پھر پنجاب گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا۔ وفاقی گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ سے زیادہ جس کی پے ہے اس میں کٹ لگائیں گے، اور وہ ایک پورا کیبنٹ کا جو لیٹر ہے سرکولیٹ کر دیا گیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا گیا ہے۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ پھر ہمیشہ کی طرح 2 قدم آپ کہہ لیں آگے رہی۔ پنجاب گورنمنٹ نے پھر آپ کو پتہ ہے مارچ کے اندر پھر ایک لیٹر جاری کیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا
اس کے تحت جو ملازمین ہیں 17 سے ابو ان کی 2 دن کی تنخواہیں اپریل کی کاٹ لی جائے گی. جیسے یہ لیٹر آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹ جنرل پنجاب کو لکھا گیا ہے. آپ دیکھیں اس کا جو ہیڈنگ ہے، یہ سبجیکٹ کہہ لیں austerity measures deduction of 2 days pay from the running basic pay of officers in BS 17 and above. تو جتنے بھی پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں جو 17 یا اس سے ابو اسکیل میں، ان سب کی 2 دن کی تنخواہ کاٹ لی گئی ہے. تو آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگوں کو پے مل گئی ہے اور کچھ کو کل یا پرسوں ملے گی. تو اس میں اس چیز کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. تو آپ کو 2 دن کی تنخواہ کم ملے گی. کچھ لوگوں کو آج مل گئی ہے اور کچھ کو کل پرسوں مل جائے گی. تو اس میں پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ آلریڈی لیٹر ایک اس کا آ چکا ہے. تو جتنی آپ کی بیسک ہے، کسی کی 50,000 ہوگی، کسی کی 60 ہوگی، کسی کی 70 ہوگی، تو اسی لحاظ سے کسی کی 5,000 7,000 8,000 اس طرح سے آپ کی پے اس میں کٹ گئی ہے. یہ دیکھیں اس میں جو لکھا ہے ڈیڈکشن آف 2 days pay from the running basic pay of officer working in the. اچھا یہ فنڈ جائے گا کہاں پر؟ یہ اب دیکھیں کہ پیرا جو 2 اس میں لکھا ہے، یہ فنڈ کہاں پر جائے گا. ٹوٹل اماؤنٹ سو ڈیڈکٹڈ ول بی ٹرانسفر ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ ڈیزگنیٹڈ. آگے اس کا نمبر لکھا ہے پرائم منسٹر آسٹیرٹی فنڈ 2026 فار پنجاب. تو اس فنڈ میں یہ جو رقم ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. ابھی کہتے ہیں جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس کا کیا اعلان تھا، اس میں ہم صرف وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چند اہم چیزیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے کیبنٹ ڈویژن کا 14 مارچ کا. اس میں انہوں نے جو لکھا ہے، اس میں جو سیلری بریکٹ لکھی ہے اس میں 3 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ یعنی 1 ملین تک 5% آپ کی تنخواہ کاٹی جائے گی 2 ماہ کے لیے. یعنی کہ 3 لاکھ سے لے کر جس کی پیمنٹ 1 ملین تک اس کی 5% کاٹی جائے گی 2 ماہ کے لیے. جس کی پیمنٹ 1 ملین سے 2 ملین اس کی کاٹی جائے گی 15%، اور یہ بھی 2 ماہ کے لیے. اور جس کی تنخواہ 2 ملین سے لے کر 3 ملین تک ہے اس کی کاٹی جائے گی 25%، یہ بھی 2 ماہ کے لیے. اور اس کے بعد جس کی 3 ملین سے اوپر ہے اس کی 30% کاٹی جائے گی، اور یہ بھی 2 ماہ کے لیے. تو یہ تھا وفاق. ابھی وفاق اور پنجاب میں فرق کیا ہے؟ وفاق نے جو تنخواہیں کاٹی ہیں وہ جس کی سیلری 3 لاکھ سے اوپر ہے اس کی کاٹی ہے. لیکن پنجاب نے کیا کیا؟ پنجاب نے جس کا بھی اسکیل 17 ہے یا اس سے اوپر ہے ان سب کی انہوں نے 2 دن کی تنخواہ کاٹ لی ہے. ابھی آپ کو مئی کی جو تنخواہ مل رہی ہے، یعنی اپریل کی تنخواہ مئی میں جو مل رہی ہے، اس میں آپ کی 2 دن کی تنخواہ کٹ چکی ہے. تو اس طرح سے یہ معاملات ہیں آپ کے سامنے. میرے خیال کے مطابق اگر آپ نے کسی کی تنخواہ کاٹنی ہے نا، کم از کم تو اس سے پہلے اس بندے کی یا جس کی آپ تنخواہ کاٹ رہے ہیں ان کی منشا اس میں شامل ہونا لازمی ہے. کیونکہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ اسکیل 1 کا ہے چاہے اسکیل 20 کا ہے، اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ اسی پے کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، اور اس نے 1 روپے کی کیلکولیشن کی ہوتی ہے. تو اس طرح بغیر پوچھے یا بغیر منشا کے کاٹ لینا، اس سے عام طور پر دیکھنے میں تو کچھ نہیں نظر آتا کہ 1 دن کی یا 2 دن کی تنخواہ، لیکن اس بندے کا ہو سکتا ہے کہ اس پر کافی اس کے پورے مہینے کے بجٹ میں اس کو کافی اس کا نقصان اٹھانا پڑے. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.